یہ حدیث آپ نے 3 مرتبہ الفاظ ارشاد فرمائے، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، جس شخص کو فتنوں سے بچا لیا گیا وہ بندہ خوش نصیب انسان ہے جس کو فتنوں سے آزمائشوں سے اللہ نے محفوظ فرما لیا، اور کائنات کا بہترین انسان ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ 4263 نمبر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اسی طرح باقی بھی مختلف صحیح مسلم شریف کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر، ہر محدث نے اپنی اپنی کتاب کے اندر فتنے کا باب قائم کیا ہے۔ فتنے بہت سارے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعض فتنے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال کو ان کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ پہلی امتوں کے اصحاب پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں، انبیاء پر آزمائشیں آئیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر انتہا درجے کی آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ خامند شہید کر دیے گئے، بیٹا شہید کر دیا گیا، اور پورا گھرانہ حضرت عمار، حضرت یاسر، سیدہ زنیرہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ صحابیات کو شہید کیا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی سنگلاخ والی زمین، پتھریلی زمین، گرم زمین پر لٹا کر آزمائشیں کی گئیں۔ وہ آزمائشوں کے اندر پورے اترے، اللہ نے ان کو خوش نصیب انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 35 ہے، رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے لوگوں ہم تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے اور شر سے بھی آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کا ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام، دوسرے پارے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ کے دوسرے صفحے پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ساری چیزیں بیان کی، ہم تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، مال دے کر، مال چھین کر، ہر طرح سے رزق کی فراوانی کر کے ہر لحاظ سے تمہاری آزمائشیں کریں گے۔ جو ثابت قدم رہے گا اس کے لیے فرمایا کہ خوشخبری ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ احباب کے سامنے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقوف حدیث ہے۔ یہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی تھے۔ ہر بندے کا دوستوں میں کوئی خاص دوست ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا سر النبی، نبی پاک کے رازدان، اللہ کے نبی کی جو خاص باتیں ہوتی تھیں ان کو پتہ ہوتا تھا۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی صحابہ جنت کے بارے میں پوچھتے، توحید کے بارے میں پوچھتے، نماز کے بارے میں پوچھتے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے۔ یہ ایسے عظیم صحابی تھے جو اللہ کے نبی سے ہر وقت شر کے بارے میں پوچھتے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے، آپ سے شرک کے بارے میں زیادہ پوچھتے، آپ علیہ السلام سے زیادہ بدعات کے بارے میں پوچھتے تھے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ حضرت آپ ان معاملات میں زیادہ سوالات کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر ان چیزوں کے نقصانات کا، خوفناک باتوں کا اگر انسان کو نتائج کا پتہ چل جائے وہ کبھی بدعت نہیں کرے گا، کبھی شرک نہیں کرے گا، کبھی گمراہی میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میں اللہ کے نبی سے کثرت کے ساتھ جو ہے شر کے بارے میں پوچھتا ہوں، بدعات کے بارے میں پوچھتا ہوں، اور اسی طرح شرک کے بارے میں اللہ کے نبی سے اکثر پوچھتا ہوں۔ وہ عظیم صحابی ہیں، انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی، اگرچہ محدثین نے اس حدیث پر موقوف کا حکم لگایا لیکن یہ مرفوع حدیث ہے۔ کوئی صحابی اپنی طرف سے کوئی پیشین گوئی نہیں دے سکتا جب تک اس صحابی نے پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے نہ سنا۔ موقوف یہ مرفوع کے حکم کے صحابی رسول کی حدیث ہے۔ وہ آخر کے اندر میں سناؤں گا، بڑی انتہائی ہمارے اس معاشرے اور ماحول پر پوری فٹ آنے والی حدیث ہے۔ انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی، اس سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کچھ باتیں
اللہ کے نبی علیہ السلام اور قرآن نے بڑے فتنے بیان کیے ہیں۔ اللہ نے اولاد کو فتنہ قرار دیا، اللہ نے مال کی کثرت کو فتنہ قرار دیا، فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ کس طرح آزمائش ہے؟ ان کی محبت میں، پیار میں انسان کبھی کبھی دین سے، اللہ رسول سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کے سونے چاندی کو، مال کو، گھوڑوں کو، عورتوں کو بھی قرآن نے فتنہ قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، رب العالمین فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی یہ عورتیں، یہ دنیا کے بیٹے، یہ سونے چاندی، یہ شہوات کے فتنے ہیں، انسان کی چاہت کے فتنے ہیں یہ۔ اور بعض لوگ گھوڑے بڑی خواہش سے رکھتے ہیں، اللہ نے گھوڑوں کو بھی دلی چاہت اور شہوات کا ذریعہ قرار دیا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہمارے اس دور کے اندر جو سب سے بڑے فتنے ہیں، ہمارے جو میڈیا کے آلات ہیں، معاملات ہیں، یہ بھی انتہا درجے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اندر، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانکس میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، ان ذرائع سے بھی بہت ساری دنیا جو ہے تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آلات کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اور آپ سبھی کو، آپ کا جو فرمان ہوتا ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے، وہ ایک حکم ہوتا ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا بادروا باعمال فتن، اے لوگو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جلدی نیک اعمال کر لو۔ کالی سیاہ رات کی طرح تمہارے اوپر فتنے آئیں گے، اتنے گھنے اور سیاہ فتنے آئیں گے جس طرح تاریک رات ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور اسی طرح انسان شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اتنا ایمان کمزور ہو جائے گا لوگوں کا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے انسان اپنے دین کو یبیع، بیچ دے گا۔ اتنا زوفل تقاضی لوگوں کے اندر آئے گی کہ دنیا کے مال کے حریص بن جائے گا، تاکہ اپنا ایمان، دین سب کچھ بیچ دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، اور اسی طرح یہ کام ہو رہا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اچانک گھبرا کے اٹھے، جس طرح کس بندے کو کوئی خاص اور اہم بات یاد آتی ہے، فوراً نیند سے بیدار ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ما انزل اللہ من الخزائن، جو تو نے، کتنے ہی تو نے خزانے آسمان سے زمین پر اتارے، اور آگے فرمایا کہ وما انزل من الفتن، اور کتنے ہی فتنے تو نے آسمان سے دنیا پر اتارے۔ معلوم ہوا کہ دنیا پر خزانے جتنے بے بہا ہیں، اتنا دنیا کے اندر فتنے بھی بے بہا ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور فتنوں کے اندر جب فتنوں کا دور ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بہت سارے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا اور بہترین طریقہ یہ ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا جو طریقہ بتایا ہے، فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ جو فتنے تو نے دنیا میں ظاہر کیے ہیں اللہ ان سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ جو تو نے فتنے ابھی تک ظاہر نہیں کی اللہ ان کی بھی پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ مانگنی چاہیے ہر قسم کے فتنوں سے۔ سنن نسائی کے اندر ایک باب ہے، باب الفتن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کثیر تعداد میں فتنوں کا ذکر فرمایا۔ انسان اپنے نفس سے بھی پناہ مانگے، اپنے جسم کے اعضاء سے، جب دن جا رہا ہو، رات کا اندھیرا چھا جائے تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ دنیا کی ہر مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔
اسی طرح فرمایا کہ لوگوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ کے سے ہر قسم کے فتنے سے پناہ مانگ لی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں فتنوں کے دور کے اندر، اور ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ توحید پر جو ہے تم کاربند رہو، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظیم الشان ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس کے 100 رجسٹر ہوں گے، کتابیں ہوں گی لکھی ہوئی اس کے نامہ اعمال کی، جو کرامن کاتبین بیٹھ کے میرے اور آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس بندے کے 99 رجسٹر نکالے جائیں گے، سارے گناہوں سے کالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر مخاطب ہو کے فرمائیں گے، اے میرا بندہ تو اقرار کرتا ہے کہ اس میں واقعی تیرے سارے گناہ لکھے گئے، کیا میرے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ کرامن کاتبین نے، ملائکہ نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ اللہ میرا یقین ہے کہ تیرے ملائکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ واقعی میرے گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہیں۔ انسان جب پکی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت حوصلہ دیں گے، اے میرا بندہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ اور اس حدیث کا نام محدثین نے حدیث بطاقہ رکھا ہے۔ حدیث بطاقہ کا معنی عربی کے اندر، بطاقہ کا اردو میں معنی ہوتا ہے ایک رکے والی حدیث۔ ایک رکا نکالا جائے گا 90 جو ہے 100 رجسٹروں میں سے، ایک پرچی، ایک رکا ہے، کاغذ نکالا جائے گا۔ اس کاغذ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارے 99 رجسٹر جو ہیں ایک ترازو کے پلے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں جو توحید کا یہ نغمہ ہے یہ رکھ دو۔ فرمایا کہ جب توحید کا یہ کلمہ رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، 99 رجسٹر جو ہے اوپر جو ہے لٹک جائیں گے، اور کلمہ طیبہ والا جو رکا ہوگا، کلمہ ہوگا لکھا ہوا، وہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ 99 رجسٹر اس کے سامنے سے لٹک جائیں گے۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ خالص عقیدے کے ساتھ، خالص انسان ایمان کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، موحد بن کے زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ پھر توحید کی برکت سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جس بندے نے دنیا میں توحید اپنائی نہیں ہے، قدم قدم پر وہ شرک کرتا ہے، قدم قدم پر رسومات بدعت کرتا ہے، اس کو تو توحید نصیب ہی نہیں ہوگی دنیا کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، فتنوں کے دور کے اندر اپنے آپ کو توحید پر کاربند رکھیں۔ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے کہا تھا کہ کون کون سے بدعات ہوتے ہیں، رسومات ہوتی ہیں۔ جس بندے نے رسومات سے اپنے آپ کو بچایا، بدعات و خرافات سے جس نے اپنے آپ کو بچایا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے چھوٹی غلطیاں سب اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اسی طرح یہ آج تقریباً یہ 15 رجب ہے۔ رجب جس طرح شروع ہوتا جا رہا ہے اپنے اختتام کو، اتنی رجب کے اندر بدعات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور رجب کی 22 تاریخ کو جو رسومات ہوتی ہیں، اس سے پہلے جو رسومات ہوتی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا توحید پر کاربند رہو گے، اللہ دنیا کے زہری اور کشیدہ فتنوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے بھی حدیث سنائی ہے آپ علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا لوگوں میں جس دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس دین کی رات دن کی طرح سفید ہے۔ اس دین کا ایک ایک مسئلہ اللہ کے پیغمبر نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسرا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ عضوا بالنواجذ، میرے فرمایا قرآن اور حدیث کو اپنے داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، کبھی تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدا، اللہ نے تمہارے نبی کے لیے سنن اور طریقے مقرر کیے ہیں، اگر ان طریقوں پر تم رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ، تم لوگوں نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے اصحاب کے طریقے کو لازم پکڑو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ہمیں گمراہی سے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ جب بھی ہمارے گھر میں ہمارے کسی معاملات میں اختلاف ہو جائے، ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ تو رسول کی طرف لوٹاؤ۔ آپس میں معاملات کو طے کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونے کی بجائے فرمایا کہ اپنے مسائل اور اپنے اختلافات کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، تمہارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ فتنوں سے بچنے کا نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ذریعہ ہے کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو لازم پکڑو، اللہ تمہیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، چوتھے نمبر پر، لوگوں دینی علوم حاصل کرو، دینی علوم حاصل کرو، اللہ دنیا تمہیں خود سکھا دے گا۔ خود اللہ تعالیٰ دنیا کے طریقے، دنیا کمانے کے، دنیا کے اندر جینے کے سلیقے تمہیں سکھا دے گا اللہ۔ لیکن جو لوگ دین نہیں سیکھتے، صرف وہ چند علوم سیکھ لیتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ابھی کوئی ایک تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کو غسل کس طرح دے رہے ہیں، پیپ کے ساتھ پانی ڈال کے بچے غسل دے رہے ہیں۔ مولوی نہیں ہے کوئی گھر کے اندر، غسل کا طریقہ نہیں پڑھایا گیا بچوں کو، بڑی بڑی ڈگریاں، بزنس تو کھول کے دیے، لیکن جنازے کے طریقے نہیں بتائے بچوں کو۔ اور ایک ہمارے بہت بڑے عالم فرماتے تھے کہ ہمیں ایک گھر سے فون آیا کہ بابا فوت ہو گیا، وہ اس کو کیا دیتے ہیں، وہ ہمیں نام نہیں آتا، آؤ آپ وہ دو، یعنی غسل کا نام نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ ہمارے علماء اس گھر میں کوٹھی بلڈنگ میں پہنچے تو بزرگ کا جسم آکڑا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب روح نکل کے جسم گرم ہوتا ہے، اس کے منہ کو، اس کے بازو کو، اعضاء کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر چند منٹ کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے بکھرے ہوئے جسم کو اکٹھا نہ کیا جائے تو جسم اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ پھر ملانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب گھر کے اندر گئے تو بزرگ مرا پڑا ہے، روح نکل گئی، اعضاء اس طرح اکڑے ہوئے ہیں۔ گرم پانی کر کے، گرم پانی ڈال کے اس بزرگ کے جسم کو نرم کیا گیا اور اعضاء ملائے گئے۔ اتنی بے دوری ہوتی جا رہی ہے دین سے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے گھروں میں کوئی ہمیں کفن دینے والا، غسل دینے والا بھی نہیں ہوگا، اگر ہمارے معاشرے کا دین کے ساتھ اگر یہی رویہ رہا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ مِّنْهُمْ فِرْقَةٌ، اے امت کے لوگوں، تمہارے ہر گھر سے ایک عالم، ایک دیندار ضروری ہونا چاہیے۔ اگر تم پوری برادری والے دین نہیں سیکھ سکتے، ایک گھر میں سے ایک عالم، ایک حافظ ہونا ضروری ہے۔ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک فریق جا کر تمہارا دین حاصل کرے لازمی۔ گھر کے اندر 5 بچے بچیاں، 10 بچے بچیاں ہیں تو کم سے کم ایک عالم ہونا چاہیے جو آپ کو دین کے مسائل بتائے، وگرنہ حالات یہ ہوں گے کہ کوئی ہمیں اپنے گھر میں مسئلے بتانے والا نہیں ہوگا۔ اور جو بیٹے کے دل میں درد ہوتا ہے کہ بیٹا جب اپنے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہے، جس طرح وہ خلوص نیت سے دعا کرے گا اور کوئی عالم حافظ کاری نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو جہاں آپ کا دل کرے، اپنے بچوں کو عالم حافظ لازمی بنوائیں تاکہ وہ آپ کے جنازے، آپ کے دینی دنیاوی مسائل کو سدھار سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یقبض العلم انتزاعا، ایک زمانہ آئے گا اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ علم اللہ کیسے اٹھائے گا؟ یقبض العلم من العباد، اللہ تعالیٰ عالموں کو، علماء کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ کتابیں نہیں ختم ہو جائیں گی، حدیثیں نہیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ فرمایا کہ پھر اتخذوا الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر جہلا کو، جہلوں کو اپنے امام بنا لیں گے۔
ذلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کم سے کم ایک ایک بچہ ہم سب اپنے بچوں کو علم کی طرف راغب کریں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 5ویں نمبر پر بتایا، اے دنیا کائنات کے لوگوں، فتنوں کے دور کے اندر مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے، اس کے دل میں کبھی کینہ نہیں آ سکتا۔ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ جس انسان میں یہ 3 چیزیں ہوں، اس کے دل میں کبھی کینہ، نفرت، عداوت، یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ سب سے پہلے نمبر پر حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اخلاص العمل للہ، جو بندہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دکھاوا اس کی زندگی میں نہیں ہے، لوگوں کی رضا، لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی جو ہے تعریفیں مقصود نہیں ہے۔ اخلاص العمل للہ، ہر عمل جو وہ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ایسے انسان کے دل میں کبھی کینہ نہیں آ سکتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ لُزُومَ جَمَاعَتِهِمْ، مسلمانوں کے ائمہ کی، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کرتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ کے زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا کہ اس بندے کے دل کے اندر کبھی کینہ، دشمنی، عداوت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آخری حدیث ہے کہ من رأى من امیری شیئا یکرہہ فلیصبر، جو اپنی جماعت کے امیر میں کوئی غلطی دیکھے، کوئی بری چیز دیکھے اور وہ چیز اس کو ناپسند ہو، فلیصبر، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اپنے امیر، اپنے امام، اپنے سربراہ کے ساتھ سامنے آ کے دشمنی نہ کرے، صبر کرے اس کے اوپر۔ اللہ اس بندے کے دل میں کبھی کینہ نہیں ڈالے گا۔ آخری حدیث جو میں سنانا چاہتا ہوں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جو شر کے بارے میں پوچھتے، جو بدعات کے بارے میں پوچھتے، شرک کے بارے میں یہ سوال ہوتے ان کے۔ ایک دن حدیث بیان کی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو 17 یا 18 منافق تھے، اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام معولدیت آپ کو بتا دیا کہ میری جماعت میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اندر سے مسلمان، مومن، مخلص نہیں ہیں، وہ اوپر سے انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتا دیے سب نام۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ان کے سامنے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے حذیفہ میرے بھائی، ممکن ہے آپ ان لوگوں کی فہرست، ان کے نام مجھے بتا دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں نبی کا راز آپ کو بتا دوں پھر راز نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ بتا دیں اس لسٹ اور فہرست میں میرا نام ہے؟ جن منافقوں کا نام اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا ہے، کیا ان لوگوں میں میرا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ عظیم صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں کو بلا کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث آپ نے ان کو بیان فرمائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس دنیا کے اندر انتہا درجے کے بدعات و خرافات جو ہے وہ نمودار ہو جائیں گے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے آپ نے 2 پتھر منگوائے، دونوں پتھروں کو آپ نے اس طرح آپس میں چمٹا دیا، ملا دیا، اور پھر جتنا مجمع سامنے بیٹھا تھا آپ نے فرمایا، ان پتھروں کے اندر دیکھو کہیں سے کوئی روشنی نظر آتی ہے؟ لوگوں نے ادھر سے دیکھا، ادھر سے دیکھا، کہا کہ حضرت ان دونوں پتھروں کو ملا لیا تو اندر سے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر دیکھو۔ تو بعض لوگوں نے بڑی غور کیا، تھوڑی سی روشنی، اس پتھر تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بدعات، خرافات امت محمد الرسول اللہ پر غالب ہو جائیں گے، دین کی، سنت کی یہی اہمیت ہوگی اور یہی کیفیت ہوگی کہ بدعات اتنے ہو جائیں گے کہ قرآن حدیث کا نام اتنا باقی رہے گا جتنا ان پتھروں سے تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اتنا بدعات دنیا میں پھیل جائیں گے
کہ سنت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ حتی لا یرا منہم الحق، لوگوں کو پھر کوئی حق نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بندہ، آگے فرمایا کہ حتی تریک منہ شیء، ان بدعات و خرافات میں کوئی بندہ اللہ اس کو جرأت دے، ہمت دے، وہ بندہ اپنی برادری کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے یہ کام دین کا حصہ نہیں ہے، آج کے بعد یہ بدعات میں نہیں کروں گا، جس بندے کو اللہ یہ جرأت دے گا وہ بندہ کہے گا۔ آج ہر بندہ لوگوں کے چہروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہزاروں قسم کی بدعات کر رہا ہے۔ والد فوت ہو گیا، کل 40ویں سادے تیسے نہ کیے، کیا کہیں گی برادری؟ یہ غریب تھا، ماں باپ کے حق بھی ادا نہیں کر سکتا تھا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ جس بندے کو جرأت دے گا، اعلان کر دے گا ساروں کے سامنے بھی آج کے بعد مجھے سنت محمد رسول اللہ کا پتہ چل گیا، آج کے بعد میں سنت کے مطابق یہ کام کروں گا، میری چار دیواری میں یہ کام نہیں ہوگا، اس خوش نصیب اور سنت پر عمل کرنے والے کے لیے کہا جائے گا کہ توری کا تھی سنت، او دیکھو اس بندے نے تو سنت چھوڑ دی۔ جس نے بدعت چھوڑا ہوگا، ایسا زمانہ آئے گا لوگ بدعت کو سنت سمجھ لیں گے۔ تو فرمایا کہ اس وقت پھر فتنوں کا ظہور ہوگا۔ آج آپ دیکھو جو بندہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جو نماز منشی آمین کہتا ہے، جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے نماز پڑھتا ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ انہوں نے باپ دادے کے طریقے چھوڑ دیے۔ یہ حدیث جو ہے حافظ ابن ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا، اور یہ ہمارے معاشرے پر بالکل عین فٹ آ رہی ہے۔ آج سنت کا نام نہیں لیا جاتا، اگر کوئی سنت کا نام لیتا ہے اس بندے پر طرح طرح کے فتوے ہوتے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، باپ دادا غلط تھے، فلاں تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی کی سنت کو تلاش کر کے اس کو پڑھیں، اللہ کے نبی کا طریقہ ڈھونڈیں۔ دین خلط ملط کر دیا گیا ہے معاشرے میں، حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق بنا دیا گیا ہے۔ جو بندہ بدعت چھوڑے گا کہا جائے گا اس نے تو سنت چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان فتنوں کے دور کے اندر اپنے ایمان کے بچاؤ کے اسباب تلاش کرنے کے اللہ توفیق دے، اور اصل جو نبی پاک کا دین تھا وہ کہاں ہے؟ دین کن کتابوں میں ہے؟ کہاں پڑھا ہے وہ دین؟ اللہ اس دین کو تلاش کر کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔